اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آئیے آگے میں پڑھتی ہوں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 10 میں، سورہ ال عمران۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ تو ان کی دولت ان کے لیے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اسلام کو نہیں اپناتے، اسلام پہ نہیں چلتے، کفر پہ چلتے، اللہ کے مقابلے میں نہ تو ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد ان کے کچھ کام آئے گی، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ جو دین اسلام میں داخل ہے ان کے لیے تو معافی کی گنجائش ہے، اگر وہ گناہ گار بھی ہیں تو ان کے لیے معافی کی گنجائش ہے، لیکن جو کافر ہے، بالکل ہی اللہ کی بات کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے، کفر اپنا لیا ہے، کفر میں ہی رہتے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے، اور وہ لوگ عذاب کے مستحق ہیں، وہ لوگ عذاب میں داخل ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جنت کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے آگ کا ایندھن بننے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آگ کی ایندھن نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے اپنی کلام پاک کی آیت میں، قرآن کی آیت میں، یہ حقیقت ہے، بالکل سچا ہے اور پکا ہے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ بالکل سچا اور پکا ہے، اور اللہ نے جو کہہ دیا اس پہ چلنا ہم سارے مسلمانوں، ساری دنیا کی انسانیت کے لیے ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، نہ تو ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور وہی لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن بن کے رہیں گے۔ تو اللہ پاک یہاں کہتے ہیں کہ جس نے بھی کفر اپنا لیا، کفر میں ہے، کفر میں داخل ہے، نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی، نہ ان کی اولاد کام آئیں گے، دنیا کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، صرف اعمال کام آئیں گے۔ جو انسان اپنے اعمال بناتا ہے دنیا میں وہی کام آئیں گے۔ اگر اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ کی فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتا ہے، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، وہی انسان کامیاب ہے، اور اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ اور جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، اللہ کے فرشتوں کو نہیں مانتے، جو کفر کرتے ہیں، کفر میں داخل ہو چکے ہیں، کفر میں ہی رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے، وہ آگ کے ایندھن بن کے رہیں گے، اور آگ کا ایندھن ہی ان کا خوراک ہے۔ اس لیے ساری انسانیت کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، اللہ کے حکم کو فالو کرے، اللہ کی کتاب پہ ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لائے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لائے۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لایا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو اسلام میں داخل ہو وہ کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو کفر میں رہتا ہے، کفر میں ہی جیتا ہے، کفر میں ہی مرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں اس کی برباد ہو گئی۔ دنیا تو اس کی آباد ہو جاتی ہے، لیکن آخرت برباد ہو جاتا ہے، اور دنیا کی زندگی چند دنوں کے لیے، دنیا کی زندگی کچھ دنوں کے لیے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ، اربوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے سارے فوت ہو چکے ہیں، سارے لوگوں کی زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ سارے لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے قبر میں، آخرت میں۔